اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کہانی الوداعی خط پر ختم نہیں ہوتی۔ کچھ کہانیاں محبت سے شروع ہوتی ہیں اور یقین پر ختم ہوتی ہیں۔ دوبارہ ملنے کا یقین، بہترین ملنے کا یقین، ناممکن کے ممکن ہونے کا یقین۔ یقین رکھو کہ اس تکلیف دہ انتظار کا صلہ بہت اچھا ہوگا۔ دعا کی قبولیت پر یقین رکھیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری زندگی سے محض ایک امتحان کے لیے ہٹا دی جاتی ہیں، اور جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ سب واپس کر دیتا ہے جو ہم سے لیا گیا ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر اپنا پورا یقین رکھتے ہیں، اور دعا اللہ سے اپنے ایمان اور محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دعا گواہ ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ پھر معجزے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ یہ سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر ادھوری کہانی کو اپنے ایک حکم سے مکمل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہیں ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اپنے رب پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا حکم دے اور تم چل پڑو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری چاہ تو بائیں طرف ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور تمہیں اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ ملنے کی توقع بھی نہ تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک ستارہ مانگا ہو اور اللہ نے کائنات تمہارے مقدر کر رکھی ہو۔ تم ایک پھول کی تمنا کر رہے ہو اور اللہ نے ابدی باغات تمہاری قسمت میں لکھ رکھے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے قطرے کی خواہش کر رہے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے لامحدود سمندر مقرر کر رکھے ہوں۔ تو جو بھی چاہو بس یہ جان لو کہ اللہ تمہارے لیے بہتر چاہتا ہے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ پر یقین کا سفر اسے کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو جائے تو تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ تم کبھی اپنے سے پچھلی کہانیوں کو پڑھ کر دیکھنا کہ جتنی بھی کہانیاں تھیں مکمل ہوئیں، وہ یقین رکھنے والوں کی ہیں، صبر رکھنے والوں کی ہیں، پختہ یقین والوں کی ہیں۔
جب تم خود کو یہ بات سمجھا لیتے ہو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا، تو یقین رکھو تمہارے لیے جلد ہی تمہارے صبر کے بدلے میں معجزے ہوں گے، اور جلد ہی اتنا دے دیا جائے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یقین رکھو جو ابھی تک سنبھالتا آیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، جو اب تک نوازتا آیا ہے وہ آگے بھی یقیناً نوازے گا۔ بس ڈرو نہیں، تم تک وہی لایا جائے گا جس کا ہونا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس وقت تم جان نہیں پاتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت سب سمجھا دیتا ہے۔ تو بس اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنی امیدیں عرش والے سے وابستہ کر لو، وہی تمہاری امیدوں پر پورا اترے گا، کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، پر ہم دنیا کی محبتوں کے پیچھے روتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنا مانگے سب دیا، گھر، گاڑی، رزق اور ہمارا اپنا وجود بھی، جو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہے، لیکن ہم ان سب پر غور کرتے ہی نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو بس وہ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سب دے سکتا ہے، مگر کچھ چیزوں کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہم انسان اللہ کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ہم لوگوں اور دنیاوی چیزوں میں سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں، جو سکون ہمیں رب کی رضا میں راضی ہو کر ملتا ہے۔